تحفظ فراہم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس وقت انہی علاقوں کے حوالے سے، انہی چیزوں کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کو اس خصوصی تقریب کے دوران بریفنگ دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اپریشیٹ کیا گیا ہے، جو ان کے سامنے ابھی ایک مختصر ڈاکومنٹری پیش کی گئی ہے، جو ویژول یہاں پر دکھائے گئے ہیں، جو ویڈیو یہاں پر چلائی گئی ہے۔ مہمانان بھی یہاں پر موجود ہیں۔ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ براہ راست مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کا اور خاص طور پر وزیر اعظم عمران خان کا یہ منشور رہا ہے۔ میں آج محمود خان چیف منسٹر کے پی آپ کو خاص طور پہ آج مبارک دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو آپ نے پارٹنرشپ کی کے پی نے ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ، یہ اس پروجیکٹ کے لیے کی ہے جو میں بڑی دیر سے سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بدقسمتی سے ہماری جو ٹورسٹ سائٹس ہیں، جو پرانی ٹورسٹ سائٹس تھیں، مثلا ناران، مری، نتھیا گلی، یہ جو پرانی سائٹس ہیں ان کے اوپر ہماری زندگی کے اندر ان میں ہم نے دیکھا کہ ان پلانڈ ٹورزم نے کتنا نقصان پہنچایا۔ مری کا میں پڑھ رہا تھا ایک انگریز کے گیزیٹیئر میں کہ 1890 میں وہ لکھتا ہے، 1890 میں مری کا، کہ یہاں آبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے 1890 میں، تو یہ جو سسٹین نہیں کر سکے گا علاقہ اس آبادی کو۔ ہماری جو ہمارے سامنے مری ایک بڑی کنٹرول ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ بلڈنگز بنتی گئیں، پھر اس کا موسم بدلتا گیا، اور ان پلانڈ سیٹلمنٹ کی وجہ سے جو اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ ابھی بھی جو نتھیا گلی ہے وہ میں خاص طور پہ اعظم خان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ بچا لیا نتھیا گلی، اور ابھی بھی جو جی ڈی ہے اس نے پلاننگ کی ہوئی ہے، روک رہا ہے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ۔ لیکن مجھے جو خوف ہے کہ یہ جو بڑی خوبصورت سائٹس کئی میں نے خود دیکھی ہوئی ہیں، کمراٹ کی مثلا میں خود گیا ہوا ہوں، اور سپورٹ ویلی میں دیکھی ہوئی ہے، کہ یہ بھی بچی ہوئی ہیں سائٹس، تو یہ بہت ضروری تھا جو آج آپ نے یہ ٹریک کا انیشیٹو لیا، یہ بہت ضروری تھا کہ اب جب ان کی ڈیولپمنٹ ہو تو بالکل انوائرمنٹل کنٹرول دیکھا جائے، بائی لاز بنے، جو ویسٹ ڈسپوزل ہے اس کے اوپر پوری طرح توجہ دی جائے جو آپ نے دی ہے آج، اور یہ سب ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو جدھر بلڈنگز نہ بن جائیں بڑی بڑی۔ وہاں جس طرح عابد آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ، اور مجھے اپنے سوات کے اندر آپ اوپر لے کے گئے، وہ دکھایا بھی ہے کہ وہ پوڈز رکھے ہوئے ہیں جو ریموویبل، جس طرح کے میں کینیا سفاری پارکس میں دیکھے ہوئے ہیں، وہ موویبل ہوتے ہیں، وہ پرماننٹ سٹرکچرز نہیں بنتے نیشنل پارکس کے اندر۔ اسی طرح یہ علاقے بچیں گے تب کہ آپ ان میں پرماننٹ سٹرکچرز نہ بنائیں، آپ ایسی جگہیں بنائیں جو کہ کانکریٹ جنگل نہ بن جائے، جس طرح کہ اب مری بن چکا ہے اور جس طرح کے گلیات کے اندر بنتے جا رہے ہیں۔ امپورٹنٹ چیز کنٹری ہیڈ ورلڈ بینک کے ناجی صاحب نے کہا، بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ ٹورزم ریزورٹس تب کامیاب ہوتی ہیں، اور ورڈ استعمال کیا، سسٹینیبل تب ہوتی ہیں جب کہ مقامی لوگوں کو فائدہ ہو۔ جب تک مقامی لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا، ان کو روزگار نہیں ملے گا، ان کی زندگی بہتر نہیں ہوگی، تو یہ ریزورٹ زیادہ دیر چلیں گے نہیں آپ کی۔ مقامی لوگوں کو جب یہ احساس ہوگا کہ یہاں درخت نہ کٹیں، کیونکہ اگر درخت کٹ گئے تو ٹورسٹ نہیں آئیں گے، تو وہ پھر وہ درختوں کو بچائیں گے۔ جس طرح کہ چترال کے اندر آئی بیکس کی پروٹیکشن کی گئی، ایک وقت پہ آئی بیکس کا جو پاپولیشن تھا وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن جب مقامی لوگوں کو کہا گیا کہ اگر آپ آئی بیکس بچائیں گے اور ان میں سے صرف چن کے ہر سال میں تھوڑوں سو کی ٹرافی ہنٹنگ کی جائے گی، اور پھر اس کا جو پیسہ ہوگا وہ کمیونٹی میں خرچ ہوگا، تو وہ اب آئی بیکس کی اتنی زیادہ آبادی ہو گئی کہ اب سڑک سے آپ کو نظر آتے ہیں کھڑے ہو کے، آپ آئی بیکس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہی ماڈل ساری جگہ ہمیں جو ٹورزم کے لیے ریزورٹس اب کھولیں، تو یہ سارا ماڈل ایسا ہونا چاہیے کہ جو مقامی لوگ ہیں وہ بینیفٹ کریں اس سے۔ تو وہ درخت اگر بچائیں گے،
گندگی وہ نہیں ہونے دیں گے, وہ دریاؤں کو پلوٹ نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ جتنی صفائی ہوگی اتنے زیادہ ٹورسٹ آئیں گے, اور اس سے علاقے بھی پرزرو ہو جائیں گے, اور پھر ہم جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے ملک میں لوگوں کو روزگار دے سکیں گے, خاص طور پہ ان علاقوں میں جدھر بڑا مشکل ہے. یعنی یہ جتنے بھی آپ نے علاقے بتائے ادھر بڑا مشکل ہے, لوگ شہروں میں جاتے ہیں روزگار کے لیے, تو نوجوانوں کے لیے ان علاقوں میں اپنے آپ کو سسٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو ان کو سسٹین کرے گی. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایکو ٹورزم ایک سائنس بن چکی ہے, اور یہ اب اگر آپ کئی جگہیں جائیں, مالڈیوز جائیں, تو یہ سب سائنس ہے. کینین سفاری پارک چلے جائیں یا باقی جو ساؤتھ افریقہ میں سفاری پارکس ہیں, پوری سائنس ہے کہ کیسے وہ اپنے علاقوں کو بچاتے ہیں, کیونکہ اگر علاقے بچیں گے تو ٹورسٹ آئیں گے. دوسری چیز جو ہم سب کو سمجھنی ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹورزم ایکسپلوڈ کر چکی ہے. جتنی ٹورزم آج پاکستان میں ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ٹورزم نہیں تھی. باہر سے بھی جو ٹورزم آتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. جو اندر پاکستان کے ٹورزم ہے وہ آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی ٹورزم نہیں تھی. گرمیوں میں سارے ایک پورا ایک رش لگ جاتا ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں, یہ اونچے جو علاقے ہیں گرمی سے لوگوں نے بچنے کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو موبائل فون ہے, اس نے بھی ایک بہت بڑی پروجیکشن کیا ٹورزم میں. لوگ جاتے ہیں, اپنی تصویر کھینچتے ہیں, فیس بک پہ لگاتے ہیں, تو وہ آپ کو اب کوئی ٹورزم کے لیے اشتہار نہیں دینے پڑتے. موبائل فون ہی ایک کی وجہ سے ٹورزم کے یہ جو سپاٹس ہیں یہ ساری جگہ ایڈورٹائز ہوتے ہیں. تو اس وقت جو ملک کی ضرورت ہے, سب سے زیادہ جو سیکٹر جس میں پوٹینشیل ہے اور ابھی اس کا سب سے کم اس کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ پاکستان کی ٹورزم ہے. نمبر 1 ہے یہ جو ماؤنٹن ٹورزم ہے. شاید ہی دنیا میں اس طرح کے پہاڑوں جو کہ پاکستان میں اور انڈسکورڈ ہیں. ابھی بھی ہمارے علاقے ایسے ہیں جدھر لوگوں کو کوئی نہیں پتا کہ کس طرح کی خوبصورتی ہے وہاں, کیونکہ وہ بھی علاقے بچے ہوئے ہیں. اور یہ جو آپ نے سڑکوں کا آج اعلان کیا عابد, یہ سڑکیں جب بنیں گی تو اس لیے آپ کو یہ بائی لاز اور سب کچھ بنانا پڑے گا ان کو بچانے کے لیے. جیسی سڑکیں بنیں گی ایک دم رش ہوگا ان علاقوں میں, اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا بیٹھ کے جب پلاننگ کر رہے ہیں آپ کہ کدھر تک آپ نے گاڑیوں کو آنے دینا ہے, کون سی جگہ پروٹیکٹ کرنی ہے, گاڑیاں اس کے آگے نہیں جا سکتی. اور یہ جو کیبل کار کی آپ نے بات کی کمراٹ کے اندر, بہت خوبصورت علاقہ ہے. اور جو ابھی ایک اور چیز پاکستان میں ابھی بالکل انڈسکورڈ ہے وہ اسکیئنگ ہے. پاکستان میں جس کوالٹی کی اسکیئنگ ہے وہ شاید دنیا میں بھی نہیں ہے. اور جیسے جیسے یہ ٹورزم کے اندر یہ ریزورٹس بنتی جائیں گی تو اس کے اندر جو اسکیئنگ ہے جو ابھی تک بالکل انڈسکورڈ پوٹینشیل ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ ساری دنیا سے یہ لوگ یہاں اسکیئنگ کرنے آئیں گے. سوئٹزرلینڈ کے اندر اصل میں اسکیئنگ کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں وہاں سردیوں میں, اور اسکیئنگ سے سردیوں میں ہر سال $80 ارب سوئٹزرلینڈ کماتا ہے. $80 ارب. تو سوچیں ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس $25 ارب ہے, تو صرف اسکیئنگ سے وہ کماتے ہیں. تو یہ جو علاقہ ہے سارا ہمارا کے پی کا اور جو ناردرن ایریاز ہیں, یہ سوئٹزرلینڈ سے دگنا ایریا ہے یہ, اور یہاں اسکیئنگ کے لیے بھی بہت بڑی بڑی سلوپس ہے. تو یہ جب آپ یہ جو شروع کر رہے ہیں آپ ان کو ریزورٹس کو ڈیولپ کرنا, تو گرمیوں کے اندر یہاں ویسے ٹورسٹ جائیں گے گرمی سے بچنے کے لیے, اور سردیوں کے اندر اسکیئنگ کے لیے یہ ساری ریزورٹس آپ کی ڈیولپ ہو جائیں گی. تو جو اب ہوٹلز بھی بنانے ہیں جب آپ, کیونکہ آپ اس کی پوری ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ پوری فیزیبلٹیز بنائیں گے. ان فیزیبلٹی میں ہوگا کہ کس ایریا میں کس قسم کی آپ نے ہوٹل کی اجازت دینی ہے, ہوٹل کی بھی کیا اسپیسیفیکیشنز ہونی ہیں. جس طرح وہ سوئٹزرلینڈ میں شیلز ہوتے ہیں اس طرح آپ بنائیں گے. اور یہ جو اب ایک پورا ایک نیا پوٹینشیل پاکستان کا سامنے آنے لگا ہے. تو میں آج خاص طور پہ آپ کو محمود خان آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ کے پی نے اس میں لیڈ لی ہے. پختونخوا سب سے پہلے وہ چیزیں کرنی شروع کی ہے جو ابھی تک پاکستان میں کہیں نہیں ہوئی, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے ریئلائز کیا کہ ان ایریاز کو پروٹیکٹ کرنا ہے,
ان کی جو آپ نے سارا ویسٹ ڈسپوزل کا سارا جو پلان بنایا ہوا ہے اور ورلڈ بینک کے ساتھ اور نیسلے کے ساتھ مل کے، یہ سب سے پہلے آپ اس ایریا میں آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ ناردرن ایریاز کیا اس کے اوپر بھی پوری کانسنٹریشن کریں گے، کیونکہ آپ نے جو ایکسپیرینس یہاں سے گین کریں گے وہ ناردرن ایریاز میں بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ وہاں بھی بہت بڑا انڈسکورڈ پوٹینشیل ہے اس کا۔ تو میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور میں نیسلے اور ورلڈ بینک کو بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں، جہاں ایکو ٹورزم لانچنگ ایگریمنٹ آج سائن کیا گیا ہے حکومت خیبر پختونخوا، ورلڈ بینک اور نیسلے پاکستان کے درمیان۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ بہت دیر سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایکو ٹورزم ایک سائنس بن چکی ہے، اگر ہم اپنے علاقوں کو بچائیں گے تبھی یہاں پر سیاح رخ کریں گے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ناران، مری، نتھیا گلی میں بہت زیادہ ان پلانڈ ٹورزم کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے ان علاقوں کی خوبصورتی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، لیکن وہ وزیر اعلیٰ KPK کی صلاحیتوں کو سراہتے ہیں جن کی مدد سے بہت سے علاقوں کی خوبصورتی کو بچایا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک مقامی لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہوتی ہے تو یہ جو ریزورٹس بنانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، یہ ریزورٹس زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا